السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ بخاری لائیں؟ چلیے نکالیے پھر. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. حدیث نمبر 782. حدثنا مسدد حدثنا حماد عن عبد العزیز عن انس وعن یونس عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ قال. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے مسدد بن مسرہد بن مسربل نے بیان کیا. حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں اصاب اہل المدینۃ قحط، پہنچا مدینہ والوں کو قحط. علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل مدینہ پر قحط سالی آئی. فبینا هو یخطب یوم جمعۃ، تو اس دوران کہ آپ خطبہ دے رہے تھے جمعے کے دن، اذ قام رجل، جب کھڑا ہو گیا ایک شخص خطبے کے دوران ہی. فقال، پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلکت القراء، ہلاک ہو گئے گھوڑے، ہلکت الشاء، ہلاک ہو گئیں بکریاں، یعنی پانی نہ ہونے کی وجہ سے، چارہ نہ ہونے کی وجہ سے جانور مرنے لگے ہیں. فادعوا اللہ یسقینا، اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں پانی پلائے، ہم پہ بارش برسائے. فمد یدیہ ودعا، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ خوب پھیلا دیے اور دعا کرنے لگے. قال انس، انس کہتے ہیں وَإِنَّ السَّمَاءَ كَمِثْلِ الزُّجَاجَةِ، کہ بے شک آسمان شیشے کی طرح تھا، بالکل صاف، اس پہ کوئی نشان کسی بادل کا نہیں تھا، بالکل کلیئر. فہاجت ریح، تو ہوا چلنے لگی، آندھی آ گئی. انشأت سحابا، بادل پیدا ہو گئے. ثم اجتمع، پھر وہ اکٹھے ہو گئے. ثم ارسلت السماء عزالیہا، پھر کھول دیے آسمان نے دہانے اپنے، یعنی اپنا منہ کھول دیا، بارش برسنے لگی. سما سے مراد یہاں بادل ہیں. فخرجنا نخوض الماء، تو نکلے ہم پانی میں بھیگتے ہوئے. یعنی مسجد میں جب آئے تھے تو بالکل آسمان صاف تھا، دھوپ تھی، کوئی آثار نہیں تھے، لیکن اس دعا کے فوراً بعد سین بدل گیا. جب ہم باہر نکلے جمعہ پڑھ کے تو ہم پانی میں بھیگ رہے تھے. نخوض الماء حتی اتینا منازلنا، یہاں تک کہ ہم اپنی منزلوں یعنی گھروں کو پہنچ گئے. فلم نزل نمطر الی الجمعۃ الاخری، تو ہم مسلسل بارش دیکھتے رہے یا ہم پہ بارش برسائی جاتی رہی دوسرے جمعے تک، یعنی اگلے جمعے تک بارش برستی رہی، پورا ہفتہ وہ بارش برستی رہی. اب پھر اسی طرح خطبہ ہو رہا ہے، وہی شخص پھر کھڑا ہو گیا. فقام الیہ ذلک الرجل، تو کھڑا ہو گیا آپ کی طرف وہی شخص، او غیرہ، یا اس کے علاوہ کوئی اور، انہیں اب یاد نہیں. فقال، تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تہدمت البیوت، گھر منہدم ہو گئے، گر گئے. فادعوا اللہ یحبسہ، دعا کیجئے اللہ سے کہ اس کو روک لے، اسے کنٹرول کر لے، یعنی بادل کو بارش نہ برسائے. فتبسم، تو آپ مسکرانے لگے. ثم قال، پھر فرمایا یعنی دعا کی، حوالینا ولا علینا، ہمارے ارد گرد بارش برسے، ہمارے اوپر نہ برسے. فنظرت الی السحاب، تو وہ کہتے ہیں انس بن مالک کہتے ہیں میں نے بادل کی طرف دیکھا. تصدع، میں نے دیکھا کہ بادل چھٹنے لگا. حول المدینہ، مدینہ کے آس پاس. کأنہ اکلیل، گویا کہ وہ تاج ہو، جیسے تاج کے چاروں طرف ایک خوبصورت سا پیٹرن ہوتا ہے، تو اسی طرح ان بادلوں کا مدینہ کے چاروں طرف ایک پیٹرن سا بن گیا. بادل بیچ میں سے چھٹ گئے کیونکہ آپ نے دعا کی تھی حوالینا
ولا علینا، اوپر سے خالی اور باقی ہر طرف بادل. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ آپ کی دعا فوراً قبول ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے جہاں بارش کے کوئی آثار نہیں تھے، ہفتے بھر کے لیے بارش برسنے لگی، اور پھر آپ ہی کی دعا سے ختم بھی ہوئی، اور دعا بعین ہی قبول بھی ہوئی. یعنی جیسے آپ نے مانگی کہ یہ بادل مدینہ کے آس پاس ہو جائیں، وہاں برسیں، تو ویسا ہی ہونے لگا. آپ کی مسکراہٹ کی وجہ یہ تھی کہ انسان کسی حال میں راضی نہیں. جب بارش نہیں تھی تو بھی پریشانی تھی، بارش ہونے لگی تو بھی پریشانی ہے، لیکن آپ نے کسی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بس دعا کر دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی کچھ برکات ہمیں ملتی ہیں. پیچھے بھی ان کا ذکر گزر چکا ہے کہ جن صحابہ کے لیے آپ نے دعا کی، ان کے بچوں کے لیے دعا کی، وہ دعائیں قبول ہوئیں. خود حضرت انس کے بارے میں آپ نے جو دعا کی وہ دعا بھی قبول ہوئی تھی. بیماری سے شفا کے لیے بھی آپ نے دعائیں کی، جیسے سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ مکہ میں گئے اور وہاں پر سخت بیمار پڑ گئے، اور حتیٰ کہ آپ زندگی سے ایک طرح سے نا امید ہونے لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی مزاج پرسی کے لیے گئے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا ہاتھ میری پیشانی پہ رکھا، پھر میرے چہرے اور پیٹ پر اپنا ہاتھ پھیرا، یعنی سر پہ پہلے ماتھے پہ رکھ کے پھر سینے پہ، پیٹ پہ، جسم پہ ہاتھ پھیرا، اور دعا کی کہ اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما، اس کی ہجرت کو مکمل کر، کیونکہ وہ مکہ سے گئے تھے تو واپس مکہ میں نہیں مرنا چاہتے تھے. سعد کہتے ہیں کہ میں آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے جگر کے اس حصے پر اب تک محسوس کرتا ہوں. یعنی جب آپ نے مجھ پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ پھیرا، مجھے دعا دی، تو وہ جو سکون کی کیفیت مجھ پہ طاری ہوئی وہ آج تک میں محسوس کرتا ہوں. تو ان کو اللہ نے شفا دی، اور آپ جانتے ہیں کہ پھر سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ بہت دیر تک جیے اللہ کے فضل سے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ایک اونٹ کے مالک کے لیے بھی دعا کی. ایک خاتون سے آپ ملے جو اپنے بچے کو آپ کے پاس لائی، جس پر جنون تھا، دیوانگی تھی، جسے ہم عام زبان میں پاگل کہتے ہیں، پاگل پن تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کی ناک پکڑی اور کہا کہ اخرج انی محمد الرسول اللہ، نکل جاؤ اس کے اندر سے، میں محمد الرسول اللہ ہوں. تو کس کو نکالا؟ جن کو، شیطان کو. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سفر پر تھے اور ان لوگوں سے ملے اور پھر اپنے کام پہ چلے گئے. جب واپسی کا سفر ہوا، آپ پھر وہیں سے گزرے تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا، تو پتہ چلا کہ اس کے بعد اس لڑکے کو کوئی بیماری نہیں ہوئی، وہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہاں سے آپ جن نکالنے کا طریقہ بھی سیکھ سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں، آپ پر ایمان لانے والی ہوں، نکل جاؤ یہاں سے. پھر اسی طرح ایک اور موقع پر ہم دیکھتے ہیں، فضالہ بن عبید انصاری سے روایت ہے کہ ہم لوگ غزوہ تبوک میں آپ کے ہمراہ شریک تھے. سواریوں کے معاملے میں بڑی مشکلات پیش آ رہی تھی، کیونکہ بڑا سخت گرمی کا موسم تھا اور سفر بھی بہت طویل تھا. سواریاں تھک جاتی تھی، وہ بھی کیا کرتی، 600-700 کلومیٹر دور تھا. تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سواریوں کے درمیان ایک چکر لگایا، پھر لوگوں سے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر گزرو. تو لوگ آپ کے سامنے سے اپنی سواریوں کو گزارنے لگے، آپ ان کی پشت پر پھونک مار رہے تھے، یعنی ان کو ایک طرح سے دم کر رہے تھے. تو دم جو ہے وہ صرف انسانوں پر نہیں ہوتا، اگر جانور بھی کوئی تنگ کرے تو اس پر بھی دم کر سکتے ہیں. یعنی یہاں سے یہ سیکھنے کی بات ملتی. اور آپ نے دعا کی کہ اے اللہ ان پر اپنی راہ میں نکلنے والوں کو سوار فرما، یعنی سواریاں تنگ نہ کریں. بے شک تو طاقتور اور کمزور پر، خشک اور تر پر، سمندر اور خشکی، ہر جگہ سوار کرنے پر قادر ہے. یعنی یہ جانور مسخر ہیں کس کے حکم سے؟ اللہ ہی کے حکم سے، اللہ ہی کے اذن سے. تو آپ دیکھیے کہ ایک بندہ مومن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے نا. ادھر مشکل پیش آئی نہیں اور ادھر اللہ سے دعائیں شروع ہو گئی. ہم اپنا جائزہ لیں. ہمیں جب کوئی مشکل پیش آتی، کوئی ناگوار بات سنتے ہیں، کوئی کسی انسان کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم دکھ لاحق ہوتا ہے، ہمارا فوری ایکشن یا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ غور کیجئے. کوئی تکلیف جو ابھی گزری ہو آپ پر،
تو آپ نے کیا کیا؟ لگتا ہے ماشاءاللہ آپ پر تو نہ کوئی کبھی تکلیف گزری ہے اور نہ آپ کو کوئی تکلیف یاد ہے کہ جس پر آپ کو اپنا کوئی رویہ بھی یاد آئے. اصل میں جب تک ہم اپنے آپ پر غور نہیں کریں گے نا، اپنے عیبوں کے ساتھ مشغول نہیں ہوں گے تو تزکیہ نہیں ہو سکتا، صفائی نہیں ہو سکتی، رویے اور عادتیں اور طریقے نہیں بدل سکتے جب تک ہم اپنے طریقوں کی غلطی کو مان نہ جائیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی غصہ دلانے والی بات نظر آتی ہے یا سنائی دیتی ہے تو ہم کھولنے لگتے ہیں، کھولتے ہی بولنے لگتے ہیں. کوئی سامنے ہو تو اس کی شامت لے آتے ہیں، چاہے اس کا قصور ہو یا نہ ہو، اس کے اوپر غصہ کرنے لگتے ہیں اور اس کے سامنے چیخنے چلانے لگتے ہیں، یعنی بلا وجہ ایک تیسرے شخص کی شامت. اور اگر کوئی بھی نہیں اس وقت تو پھر ہم کوئی ڈھونڈتے ہیں ایسا جس کو ذرا فون کریں اور اس کو خوب سنائیں، یا پھر وہ مل جائے جس نے ہمیں دکھ دیا ہے تو ہم اس کی خبر لے لیں. یا پھر کیا کرتے ہیں کہ اپنے اندر ہی اندر پلان بنانے لگتے ہیں، سازشیں کرنے لگتے ہیں، میں ایسا کروں گی اور ایسا کروں گی اور ایسا کروں گی، یوں نپٹوں گی اور یوں نپٹوں گی. اور پھر بس پہنچ ہی جاتے ہیں وہ کرنے کے لیے کہ اگر اللہ کی یاد آ جائے اور اللہ کا خوف ہو، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ہو جائے تو پھر انسان کہتا ہے ذرا سا ضبط کر لوں، کنٹرول کر لوں، اللہ سے فریادیں کروں. لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا. تو اس عورت کی دعا کس نے سنی، مسئلہ کس نے حل کیا، شکایت کس تک پہنچی؟ اللہ تک. لیکن ہم بندوں کے کندھے پہ سر رکھ کے رونا چاہتے ہیں اور وہ آگے سے سخت بیزار ہوتے ہیں، وہ سننا ہی نہیں چاہتے، انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. اللہ ماشاء اللہ کہ کسی کے اندر اللہ کا خوف ہو اور وہ واقعی آپ کا ہمدرد ہو تو سن کے شاید کوئی ٹوٹا پھوٹا مشورہ دے دے، ورنہ کچھ بہت زیادہ کام نہیں آتا. اور جب سارے لوگوں سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں نا، نہ ماں نے سنی، نہ باپ نے، نہ شوہر نے، نہ کسی اور نے، کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا مسئلہ، تو پھر ہم آخری چارے کے طور پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل کے اندر آپ دیکھیے ذرا سی کوئی چیز اٹکی ہے کہ آپ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. بارش نہیں برس رہی، بارش زیادہ برس رہی ہے، لڑکے کو جنون لاحق ہے، یہاں سواریوں کا مسئلہ ہے، ہر لمحے ہر موقع پر آپ نے پہلا کام کیا کیا؟ پہلا کام اللہ کو پکارا، اللہ کو یاد کیا، اللہ سے مدد مانگی، اور اللہ ہی دلوں کو تھامتا ہے، وہی قرار دیتا ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں. اور پھر اس کے بعد جو چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے، قرآن سے مضبوط تعلق. قرآن شفا ہے، یاد رکھیے جسے قرآن شفا نہیں دے سکتا، خاص طور پر لما فی الصدور کی بات ہے نا، سارے مسئلے تو صدور میں ہیں، سینوں میں ہیں، دل میں ہیں. تو جسے قرآن شفا نہیں دے سکتا اسے کوئی چیز شفا نہیں دے سکتی، اس کے دل کو کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، اس کے غم غصے کا کوئی علاج نہیں کر سکتا، اس کی الجھنوں کا کوئی حل پیش نہیں کر سکتا، کوئی دوسری چیز وہ علاج کر ہی نہیں سکتی، نہ کوئی دوائیں، نہ کوئی ڈاکٹرز. ٹھیک ہے دوا لے، انسان میں نہیں کہتی کہ دوا نہ لے، علاج نہ کرے، لیکن شفا اللہ نہیں دینی ہے، اور اس نے بتا دیا کہ اسی کتاب کے ذریعے شفا ملے گی. تو اس کتاب کے ساتھ انسان جتنا زیادہ تعلق مضبوط کرتا جاتا ہے اور اس کے ذریعے اپنے رب کو جتنا پہچانتا جاتا ہے اور جتنا اس سے پھر مانگتا جاتا ہے، اتنے ہی مسئلے حل ہوتے چلے جاتے ہیں. بہرحال ہوا یہ کہ مدینہ پہنچتے پہنچتے سواری کے جانور اس قدر چست ہو گئے کہ ہمارے ہاتھوں سے اپنی لگامیں چھڑانے لگے، اتنے تیز چلنے لگے. فضالہ کہتے ہیں کہ طاقتور اور کمزور کے متعلق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہاں پوری ہو گئی. جہاں تک خشک اور تر کا تعلق ہے تو جب تک ہم شام پہنچے اور سمندر میں جزیرہ قبرص کا غصبہ لڑا تو میں نے کشتیوں کو سمندر میں دیکھا کہ وہ سمندر میں ڈوبنے سے محفوظ ہیں. تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو پہچان گیا کہ آپ نے ہمارے لیے سب سواریوں کے محفوظ ہونے کی اور بہترین سفر کی دعا کی تھی. اور یہ دعائیں صحابہ کے لیے کتنا بڑا ایک سہارا کہہ لے یا ایک تسلی کی بات کہ آپ نے ہمارے لیے دعا کی ہوئی ہے، لہٰذا بے دھڑک بے خوف ہو کے نکلو، اپنا کام کرتے چلے جاؤ، آگے بڑھتے چلے جاؤ، رسک لیتے چلے جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں بگڑتا. اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے، ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے 2 سانڈ سرکش ہو گئے. سانڈ ہوتے ہیں نا یہ جو بیل کی قسم کے، وہ سرکش ہو گئے اور میں نے ان کو باغ میں بند کر دیا. آپ میرے ساتھ چلیں اور
ان کو رام کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چل دیے. جو ہی اس نے دروازہ کھولا تو ایک تو دروازے پہ ہی کھڑا تھا، فوراً آپ کے سامنے سجدے میں گر گیا، جھک گیا. تو آپ نے کہا رسی لاؤ. وہ رسی لایا تو آپ نے وہ رسی اس کے گلے میں باندھ کے مالک کے ہاتھ میں پکڑا دی. یہ لو اب سرکشی نہیں کرے گا. پھر دوسرے کو ڈھونڈا تو وہ دور کہیں کھڑا تھا. جب آپ اس کے پاس پہنچے تو وہ بھی نیچے زمین پہ جھک گیا آپ کے سامنے، وہ بھی رام ہو گیا. تو بہرحال اس کو بھی مالک کے حوالے کیا اور آپ تشریف لے آئے. تو یہ بھی آپ کے معجزات تھے کہ انسان تو کیا جانور بھی مسخر ہو جاتے تھے، لیکن کچھ انسان نہیں ہوئے کیونکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر تھے. کل انعام بل ہم اضل. اچھا، اب صحابہ نے یہ منظر دیکھا کہ جانور سجدہ کر رہے ہیں آپ کو، تو انہوں نے کہا کیا ہم نہ کریں؟ یہ سب کر رہے ہیں ہم بھی کریں. ظاہر آپ سے محبت کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیتا. اگر حکم دیتا تو کس کو دیتا؟ جی ہاں، بیوی کو دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. اتنی اس کی مطیع فرمان ہو، اتنی اس کے آگے جھکی ہوئی ہو، اتنی صالحہ قانتہ ہو کہ اس کی صحیح بات کو آرام سے مان جائے. جیسے وہ سانڈ آپ کو دیکھتے ہی جھک گیا، مان گیا. وقلیل ما هم. اگلی حدیث حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن كثير ابو غسان حدثنا ابو حفص واسمه عمر بن العلاء اخو ابي عمرو بن العلاء قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الى جذع. یہاں ابو حفص عمر بن العلا جو ابی عمرو بن علا کے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نافع کو سنا اور وہ ابن عمر سے روایت کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے کھجور کے تنے کے ساتھ لگ کر. اب پیچھے بھی خطبے کی بات ہے، یہاں بھی خطبے کی. کس طرح امام بخاری ہڈن کنیکشنز لاتے ہیں، اور تھوڑے تھوڑے آبویس بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک ربط ہوتا ہے ہر حدیث میں اگلی حدیث کے ساتھ. یعنی غیر محسوس طریقے سے وہ ہمیں ایک سے دوسرے ٹاپک پر لیے چلے جا رہے ہیں اور ہم چونک کے دیکھتے ہیں کہ ہیں یہ کہاں پہنچ گئے ہم. یعنی بڑے بڑے معجزات کے بعد اب برکات آپ کی اور علامات نبوت اور نشانیاں اور دعائیں اور برکتیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھجور کے تنے کا سہارا لے کر خطبہ دیتے. فلما اتخذ المنبر، پھر جب آپ نے ممبر لیا، تحول الیہ، تو اس پر چلے گئے، ادھر تشریف لے گئے. فحن الجذع، تو رونا شروع کر دیا کھجور کے تنے نے. فاتاہ، تو آپ اس کے پاس آئے. فمسح یدہ علیہ، تو اپنا ہاتھ اس پر پھیرنے لگے. وقال عبد الحمید، اور عبد الحمید کہتے ہیں اخبرنا عثمان بن عمر اخبرنا معاذ بن العلاء عن نافع بهذا. ایک اور روایت سے بھی یہ ثابت ہے، ورواه ابو عاصم عن ابن ابی رواد عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیگر سندوں کا بھی یہاں ذکر کر دیا گیا ہے. ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو گلے لگا لیا. دونوں چیز ہو سکتے، کنٹرڈکشن نہیں کہ گلے بھی لگایا اور ہاتھ بھی پھیرا، اسے پیار کیا. تو وہ تنا خاموش ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر میں ایسا نہ کرتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا. ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے. تو آپ کا ہاتھ پھیرنا ان کے لیے باعث سکون ہے. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ روتے شخص کو دلاسا دینا، اس پہ ہاتھ پھیرنا، اس کو حگ کرنا ضروری ہے. خاص طور پر اگر بچے رو رہے ہوں، روتے چلے جا رہے ہوں، تو ان سے محبت کا سلوک کر کے انہیں اچھا فیل کرایا جا سکتا ہے. اچھا، اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف انسان نہیں، حیوان نہیں، بلکہ نباتات بھی آپ سے محبت کرتے تھے. آپ کی جدائی میں روتے تھے، آپ سے دوری کو محسوس کرتے تھے. ہم نے آپ کی محبت میں کب آنسو بہائے، کب روئے؟ پھر آپ دیکھیے کہ بعض چیزیں جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے، نہ نکلتے وہاں سے. اس سے بہت بڑی بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان جب کسی مشکل میں پھنس جائے تو اس سے نکلنے کا ہیلا کرے، تدبیر اختیار کرے، کوشش کرے اور دعا کرے. یہاں ہر جگہ دعا کار فرما نظر آ رہی ہے. کچھ جگہوں پر تو کوئی کوشش اور ہیلا کام آ ہی نہیں سکتا، آپ جتنے مرضی کر لیں، ہیلا بھی نہیں ہوتا کوئی.
کوئی آپ کے پاس ذریعہ نہیں ہوتا کہ آپ اس میں نکل سکیں اس سے، جیسے مچھلی کے پیٹ سے نکلنا، یا آسمان کے اوپر بادلوں کا آنا اور بارش کا برسنا، یا اسی طرح کی کچھ اور چیزیں. تو جب آپ پر شیطان کا اٹیک ہو، سستی کا اٹیک ہو، نیند کا اٹیک ہو، کسی غم کا اٹیک ہو، کسی اپنے ہی نفس کی سرکشی کا، بعض اوقات انسان اپنے ہی نفس کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، اپنے ہی اندر ایسی خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرے. خود انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں غلط سوچ رہا ہوں، لیکن یو کانٹ ہیلپ یور سیلف. تو کیا کریں؟ دعا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. کافی ہے مجھے، اور میرے نفس کے بھی خلاف مجھے کافی ہے، ہر کام بنانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ رب العرش العظیم ہے. بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لکڑی کے اس تنے کو، یا کھجور کے اس تنے کو زمین میں پھر دبا دیا گیا تھا، وہاں نہیں رکھا گیا تھا. حدثنا ابو نعیم حدثنا عبد الواحد بن ایمن قال سمعت ابی عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم یوم الجمعۃ الی شجرۃ او نخلۃ. ابو نعیم کہتے ہیں حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ایک درخت یا کھجور کے درخت کے سہارے کھڑے ہوتے تھے خطبہ دینے کے لیے. فقالت امرأۃ من الانصار او رجل، تو کہنے لگی ایک عورت انصار میں سے یا کوئی شخص مرد، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الا نجعل لک منبرا، کیا ہم آپ کے لیے ایک باقاعدہ ممبر نہ بنا دیں، روسٹرم نہ بنا دیں. قال ان شئتم، فرمایا اگر تم چاہو تو بنا لو. فجعلوا له منبرا، تو انہوں نے آپ کے لیے ممبر بنا دیا. فلما كان يوم الجمعة، تو جب جمعے کا دن آیا، دفع الى المنبر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ممبر کی طرف. فصاحت النخلة صياح الصبي، تو چیخنے لگی، چلانے لگی کھجور کی وہ ٹہنی یا وہ کھجور کا وہ تنا، بچے کی طرح چلانا، جیسے بچہ چلاتا ہے ایسے چلانے لگی، رونے لگی، اور اس کی آواز باریک بھی ہوتی، کیونکہ یہ انو انین بھی آتا ہے تو باریک آواز سے رونے کے لیے آتا ہے، وہ آہیں بھرنا. ثم نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے. فضمہ الیہ، تو اسے اپنے سے لگا لیا، یعنی اسے حق کرنے لگے. یا انو انین الصبی، وہ بچے کی طرح باریک آواز کر کے آہیں بھرنے لگا. الذی یسکن، جس بچے کو چپ کرایا جاتا ہے، جس کو تسلی دیتے ہیں. قال، آپ نے فرمایا، کانت تبکی علی ما کانت تسمع من الذکر عندہا، یہ روتی ہے اس بات پر کہ یہ سنتی تھی اپنے پاس ذکر کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو خطبہ دیتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اس کو یہ سنتی تھی. اب اس کو یہاں سے تبدیل کر دیا گیا تو اب یہ رو رہی ہے. تو زمین کا وہ حصہ جہاں بہت سجدے ہوتے ہیں، وہ جگہیں جہاں انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو یاد کرتی. لیکن جو ظالم ہوتے ہیں، فاجر ہوتے ہیں، فرعون کی طرح کے لوگ ہوتے ہیں یا ان کی قوم کی طرح، تو ان پہ نہ آسمان روتا ہے اور نہ زمین، کوئی بھی ان پہ ترس نہیں کھاتا، بلکہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسے ٹائرنٹس جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے اپنے رب کا حق نہیں پہچانا، بلکہ رب کا حق چھینا. اس طرح چھین تو کو نہیں سکتا، لیکن چھیننے کی کوشش کی کہ خود کو رب کہنا شروع کر دیا.